ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہاؤ مچ قرآن شوڈ آئی ریڈ، تو ہی سیٹ ایکویلنٹ ٹو دی اماؤنٹ آف ہیپینس دیٹ یو وانٹ، کہ تم اتنا قرآن پڑھو جتنی خوشی تمہیں چاہیے. اب کسی کو زیادہ خوشی چاہیے وہ قرآن اتنا پڑھے. انفیکٹ کچھ اسلاف کہتے تھے کہ قرآن کو صرف دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکچولی اسپیچ ہے، بلیسڈ الفاظ، ان کو صرف دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے، ان کو دیکھنے سے انرجی ملتی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مصحف آپ کے سامنے ہو. جب آپ کلاس لے رہے ہیں آپ مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں، قرآن کے حروف کو ٹچ کریں، ہاتھ لگائیں قرآن کے حروف کو. اتنا آپ کو سکون ملے گا، اسپرچول بینیفٹ بھی ہے، فزیکل بینیفٹ بھی ہے. یہ پاکیزہ الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بٹ ظاہر ہے کہ حروف کو ہاتھ لگانا ہے تو وضو کر کے لگانا ہے. اور پھر جب بھی آپ غم زدہ ہیں، آپ سیڈ ہیں، ٹرائی دس، اوپن دا قرآن اور قرآن کے الفاظ کو دیکھیں. اور قرآن کو بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے محبت میں چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، ماتھے پہ بھی لگاتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے لوگوں کی قرآن مجید سے، اور یہ قرآن سے تعلق ہے لوگوں کا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ثواب ملتا ہے چومنے سے، یا کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دے کسی ثواب کو یا کسی خاص فضیلت کو، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں دلیل چاہیے ہوگی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کی ہے. تو جب ثواب ایسوسیٹ ہو جائے گا یا کوئی فضائل، تو تب وہ بدعت بن جائے گی. ادروائز کوئی قرآن کو چومتا ہے، کوئی ماتھے کے ساتھ لگاتا ہے، کوئی سینے کے ساتھ لگاتا ہے، یہ لوگوں کی عقیدت ہے، لوگوں کی محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا ود دس دعا ونس اگین کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کے وسیلے سے خوشیاں لے کر آئے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 83 آیت سے شروع کریں گے، سورہ البقرہ. بنی اسرائیل کا ہی قصہ چل رہا ہے. کل ہم نے جو بھی باتیں کی میں نے آپ کو ٹیک اویز دیے تھے لاسٹ میں، سو لیٹس سی کہ آج کے کیا ٹیک اویز ہوتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. These are the 10 great commandments میں سے یہ کچھ commandments ہیں. ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ابھی تک وہ 10 گریٹ commandments ہیں جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو. تو یہاں پر ان commandments کا ہی ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے اکثر معرضون، وہ اعراض کر گئے ان commandments سے، ان سے اتنا بھی نہیں ہوا. یعنی کیا ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ نے انسان سے، مجھے بتائیں. یہ کہ شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، تمہیں کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، تمہیں کتنا کچھ دیا ہے تمہارے رب نے، اور تم جو ہے بتوں کی پوجا کرتے ہو. تم انسانوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو، تم اس رب کو بھول گئے ہو جو ماں سے بھی بڑھ کے ہے، جو باپ سے بھی بڑھ کے ہے. تو یہ اللہ کی ڈیمانڈ کے شرک نہیں کرنا. پھر ماں باپ سے حسن سلوک، پھر یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یو ہیو ٹو بی شیور کہ غریب مساکین لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں آپ کے جو ارد گرد ہیں، ایٹ لیسٹ آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں، اسپیشلی اگر وہ آپ کے خاندان میں. تو کیا ہے وہ commandments، لیٹس سی. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. What is meant by احسان؟ بہت سے لوگ ہمیں کویسچن پوچھتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود ابیوسو پیرنٹس. مجھے ایک سوال آیا ایک سسٹر کا، انہوں نے کہا کہ میرے فادر شروع سے ہمیں بہت ٹونٹ کرتے ہیں، میری مدر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ماحول بہت خراب رہا ہے. اور یہ ایک سوال نہیں ہے، ایسے کئی سوالات ہیں، کبھی مدر کے حوالے سے، کبھی فادر کے حوالے سے، کبھی دونوں کے حوالے سے، کہ ایموشنل ابیوس بہت کیا ہے اور ٹونٹنگ ماحول ہے گھر کا بہت زیادہ، اور شروع سے ہمیں نکما کہا گیا ہے. مطلب ایسے الفاظ بولے گئے ہمارے بارے میں کہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹیز بہت ڈسٹروائے ہوئی. بہت سی باتیں آتی. تو پہلی تو بات اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. دوسری بات یہاں پر احسان کا جو ورڈ آیا ہے، سم پیپل سے کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اللہ وانٹس یو ٹو ٹرائی یور بیسٹ. احسان کا مطلب ہے کہ بیسٹ ٹرائی کرنا اپنی، اور بیسٹ تک جانا. تو جتنا آپ اپنی بیسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے، اتنا آپ ٹرائی کریں. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اوور ایوری تھنگ. تو یہاں پر جو احسان کا ورڈ ہے، اٹ از ایکچولی بینگ ٹو مچ گڈ ود دیم، کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے بھی تھوڑا سا اوپر جاؤ ان کے ساتھ اچھا رہنے کے لیے. برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو، تھوڑی سی علیحدگی اختیار کر سکتے ہو اس لیے کہ کہیں میں بدتمیزی نہ کر لوں، وہ کرو.
لیکن ان کے آگے بولو مت اور ان کے آگے شاؤٹ نہ کرو, اور کوئی ایسی کڑوی بات نہ کر دو جو بڑھاپے میں برداشت نہ کر سکے. اتنے دکھ کی بات ہے, میں نے کل بھی بات کی تھی, کہ جب یہ ایروگنٹ 20, 22, 23 سال کے لڑکے اور 18, 19 سال کے لڑکے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ماں باپ کے آگے بدتمیزی کرتے ہیں, ماں کے آگے شاؤٹ کرتے ہیں, کیونکہ باہر تو ان کی کوئی سنتا نہیں, سیدھی سی بات ہے, باہر تو غصہ نکال نہیں سکتے, باہر والوں نے تو پکڑ کے مارنا ہے, دوست کے سامنے غصہ نکال نہیں سکتے کیونکہ دوست نے بھی پکڑ کے مارنا ہے اور دوست نے چھوڑ دینا. ماں باپ کا پتہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے, نہ چھوڑنا ہے ماں باپ نے, اور ہماری گالیاں بھی سن لینی ہے, ہماری بدتمیزیاں بھی سن لینی, تو ان کے سامنے سب کچھ باہر آتا ہے. تو میں ایسے ینگسٹر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اف یو آر اے مین تو باہر جا کے غصہ نکالو, ماں باپ کے سامنے غصہ کس بات کے لیے نکالتے ہو. تو یہ میں باقاعدہ غصے سے بات کر رہا ہوں, ہارشلی اس وقت بات کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ماں باپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ شاؤٹ کرتے ہیں ہمارے آگے اور یہ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے آگے, اور دنیا جہان کی نیگیٹیوٹیز انہوں نے ہمارے آگے نکالنی ہوتی ہیں. تو ماں باپ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ جبرائیل کی وہ جو دعا ہے کہ تباہ ہو گیا وہ انسان جس کو ماں باپ اس کے بڑھاپے میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعا پہ آمین کہا. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کریں, ریالٹی چیک آپ کو مل رہا ہے قرآن سے. انفیکٹ اکارڈنگ ٹو دا قرآن شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی, ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہے اور ان کے آگے بولنا ہے. بہت سے لوگ آگے سے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا, ہمارے ماں باپ کے ساتھ کبھی رہ کے تو دیکھیں. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت پرسنالٹیز ڈیمیج کی. اور لیٹ می ٹیل یو کہ آج ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ ماں باپ کے خلاف کہ انہوں نے ہماری پرسنالٹیز روئن کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ابیوسو پیرنٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی حکم یہی ہے کہ احسانہ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو. ضروری نہیں ہے کہ ابیوسو پیرنٹ اگر آپ کے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگ جاؤ, علیحدگی اختیار کر لو, لیکن ایٹ لیسٹ بدتمیزی نہ کرو, شاؤٹنگ نہ کرو, شاؤٹ بیک نہ کرو, آگے سے مزید ٹونٹ نہ کرو. جتنا بہتری سے چل سکتے ہیں ان کے ساتھ چلیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کاؤنٹر کرتے ہیں کہ نہیں, چاہے ماں باپ جو مرضی ہمارا نقصان کرتے پھریں ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو کتنے افسوس کی بات ہے, کس طرح کا سینٹینس ہے یہ. مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بدلے لیں گے اب جو ہے دا ٹائم ہیز کم کہ ہم انہیں جو ہے وہ ٹارچر کریں گے بڑھاپے میں کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹیز خراب کرتے آئے ہیں. مطلب کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ سے باہر ہے کہ شیطان ہر طرف انوالوڈ ہے. کہیں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں, کہیں بھائی لڑے ہوئے ہیں آپس میں, باتیں نہیں کر رہے ہیں, دل سخت ہوئے ہوئے, کہیں جو ہے ماں باپ اور بچوں میں کلیشز آئے ہوئے ہیں اور بچے ماں باپ کے بارے میں سخت باتیں کر رہے ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری سوسائٹی, ویئر آر وی گوئنگ؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر آپ کے ماں باپ کچھ بہت غلط سٹینڈرڈز کی بیسس پہ آپ کے لیے فیصلہ کریں, جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی زبردستی کہیں شادی کر رہے ہیں, خواتین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, جہاں آپ نہیں کرنا چاہتی, اور وہ جسٹ بیکاز آف جائیداد کے چکر میں یا کسی اور چکر میں یا صرف اس چکر میں کہ فار دا سیک آف میرج کہ جی اس کی عمر بڑی شادی کرنی ہے تو وہ کوئی ایم ایس آئی کوئی رشتہ دیکھ لیں اور وہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اتنا میچ نہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ پھر ماں باپ کو بہت پیار سے اچھے سے کہنا چاہیے, اپنی رائے دینی چاہیے کہ میں یہاں پر شادی نہیں کر سکتی بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میرا اور ان کا آپس میں ذہن بھی نہیں ملتا ہے اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ملتا ہے. اگر پھر بھی ماں باپ فورس کریں تو پھر کسی اسکالر کی مدد لینی چاہیے, پھر کسی اپنے خاندان میں بڑے کی مدد لینی چاہیے جو ان میں تھوڑی سینس ڈالے. لیکن یہ کب ہے؟ جب آپ کو لگے کہ وہ واقعی ہی ایک ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو ظلم پر مبنی ہے. مجھے پتہ ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں اکثر, اسپیشلی گاؤں کے علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں فیملیز گاؤں سے ہیں, تو بچے تو پڑھ لکھ گئے لیکن ماں باپ کی سوچ ابھی تک وہی ہے کہ شادی یہاں کرنی ہے اور یہاں کرنی ہی کرنی ہے. تو بہت سے کلیشز آتے ہیں بچوں میں اور ماں باپ میں, لیکن قرآن کا حکم وہیں کا وہیں ہے. احسانہ, احسانہ کا مطلب ہے کہ ٹرائی یور بیسٹ ایز مچ ایز یو کین. بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایگریسو ہونے کی کیا ضرورت ہے, ان کو دکھ دینے کی کیا ضرورت ہے. معاملات کو حل کرنا چاہیے, اچھے سے حل کرنا چاہیے, ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ حل کرنا چاہیے, نرمی کے ساتھ حل کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے والد سے زیادہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ کرتے ہیں,
जितना इमोशनल टॉर्चर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उन्हें दिया होगा, आपके वालिदैन कभी दे सकते हैं? पता है क्या कहा था इब्राहीम के वालिद ने? उसने कहा था कि मैं तुम्हें, अगर तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और नहीं गए तो मैं तुम्हें पत्थर मार मार के संसार कर दूंगा। और वो रैली कर रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ लोगों को कि इसको मारते हैं। क्या आपके वालिद मोहल्ले में जाके रैली करते हैं लोगों को कि आओ हम मेरे बच्चे को कत्ल करते हैं, मारते हैं, पत्थर मारते हैं? फिर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था आगे से? या अबाती, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान। हर सेंटेंस आप देख लें, या ए अब्बा जान। और फिर जब उन्होंने देखा कि क्लैशेस बढ़ रहे हैं, अलग हो गए, अलहदी इख्तियार कर ली, बहुत एहसान से, बहुत अच्छे से। लड़ाई तो नहीं की ना, आगे से बदतमीजी तो नहीं की ना, आगे से ये तो नहीं कहा ना कि अब इनकी ऐसी की तैसी। तो हमारी यूथ पता नहीं क्या हो गया, डिवोर्सेस भी, माँ बाप के साथ भी, आपस में भाई भाई भी लड़ रहे हैं, एग्रेशन बहुत आ गई, बुर्दबारी, बर्दाश्त, पेशेंस, अल्लाह माफ़ करे, चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं। और वजह यही है कि रूहानियत की कमी है। हर वक्त हम जो चीज़ें देखते हैं वो शैतानी चीज़ें हमारे रवैये किस तरह के कर रही हैं आपके सामने हैं, और रूहानी चीज़ों से हम बहुत दूर हैं। तो फिर जाहिर है कि रूह तो मर जाएगी ना, और शैतानियत उभरेगी और नफ्सुल अम्मारा उभरेगा। बहुत अफसोस की बात है। व बिल वालिदैनी एहसाना, वालिद वालदा एहसान के साथ चले उनके साथ, चाहे वो ज्यादती करते एहसान के साथ चले उनके साथ। ये क्रक्स है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ, शिर्क पे वो मजबूर करें तो उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें, उनकी बात ना माने, लेकिन तब भी उनके साथ ज्यादती ना करें। शिर्क से बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? बहरहाल मैंने बात वाज़े कर दिया कि बनी इसराइल को भी हुक्म हुआ और तमाम उम्मतों को हुक्म है कि वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ, और लोगों को अच्छी बात कहना। सुभान अल्लाह, अच्छी बात, नरम बात, जेंटल अल्फाज, सॉफ्ट अल्फाज, जुमले कस कस के ना कहना रिलेटिव्स को, कंपटीशन में आके, जेलिसी में आके, हसद में आके, बड़ों के आगे ज़बान ना चलाना अपनी लंबी लंबी, बर्दाश्त कर लेना। अगर बड़ों के आगे ही बर्दाश्त नहीं आप कर सकते तो क्या तरबियत हुई है आपकी? हमारे यहाँ पता नहीं नेगेटिविटीज़ इतनी है कुछ फैमिलीज़ में कि वहाँ सिखाया जाता है बाकायदा कि अगलों को ठोक के जवाब दो, चाहे वो तुम्हारी फूफी है, चाहे वो तुम्हारा चचा है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारी मेजॉरिटी जो सब कॉन्टिनेंट की फैमिलीज़ हैं उनमें खालाएँ हीरोज़ होती हैं और मामू और चाचे और फूफियाँ विलन्स होते हैं। इसके पीछे पता नहीं क्या वजह, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक अजीब सा फैमिली स्ट्रक्चर है कि मर्द बीवी के साथ ज्यादती करता है, वो बदला ले नहीं सकती मर्द से क्योंकि वो पोजीशन में वीक है उस फैमिली स्ट्रक्चर में। वो फिर सारी नेगेटिविटी कहाँ निकालती है? बच्चों में। वो फिर दादी के खिलाफ भी अच्छा खासा टिका के पॉइजन करती हैं, चाचों के खिलाफ भी, बाप के खिलाफ भी, फुफुओं के खिलाफ भी, जो वो कर सकती हैं। जाहिर उनका बदला लेने का तरीका और है। मर्द अगर जुल्म करता है किसी शाउट करके या जाहिर है हाथों से, तो वो फिर बदला लेती है इस तरह से। तो इस्लाम फैमिली स्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है कि अल्लाह ने पहले तो कहा वबिल वालिदैनि इहसाना। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह के क्लैशेस आते हैं। इसमें ना मैं थोड़ी सी डिटेल में आ जाऊंगा क्योंकि हमारा मकसद सूरह अल-बकरा से अपनी रेफॉर्मेशन है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी बीवियां हमारे माँ बाप को वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे वो अपने माँ बाप को ट्रीट करती हैं। पहली बात ये है कि आपके माँ बाप की खिदमत सबसे पहले आप पे फ़र्ज़ है, सबसे पहले आप पे फ़र्ज़ है, ठीक है। आपकी वाइफ करे तो ये उसका एहसान है, ये उसकी तरफ से एक्स्ट्रा है। लेकिन कुछ वाइफ्स, कुछ ख़वातीन इतनी ज़्यादा संग दिल और इतनी ज़्यादा रूथलेस आइडियोलॉजी पर आ जाती है कि वो कहती है हमारा तो फ़र्ज़ ही नहीं है। हमें भी पता है कि औरतों का फ़र्ज़ नहीं है, मर्दों को पता है, लेकिन क्या इस तरह से रिलेशन चलते हैं कि ठोक बजा के जो फ़र्ज़ है बस वही करना है और उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है?